بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے ایک بہت ہی ضروری فقہی مسئلے کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ہر چند کے اس مسئلے کو دین اسلام نے بہت ہی نامطلوب امر قرار دیا ہے، اور جیسے کہ تمام مسلمین کے علماء متفق ہیں کہ اللہ کے جائز کیے ہوئے کاموں میں سے سب سے جو ناپسندیدہ کام ہے وہ طلاق ہے۔ تو آج ہم نے اس مسئلے کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اس کے بارے میں سوالات بھی بہت ہوتے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کی معلومات بھی بہت کم ہیں۔ لوگ انجانے میں بغیر ان شرائط کے طلاق کے سلسلے کر لیتے ہیں، معلومات نہیں کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی طلاق حقیقتاً واقع نہیں ہوتی اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے، اور کبھی جو ہے اس کو انجام دینے والے بغیر طلاق کو مکمل کیے اگلے نکاحوں میں چلے جاتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں اور سلسلے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وضاحت کے لیے آج ہم ان سوالوں کی وجہ سے اور ان کیسز کی وجہ سے جو اکثر ہمارے پاس آتے رہتے ہیں کہ ایسے ہو گیا ہے تو کیا طلاق ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، تو اس کی وضاحت کے لیے یہ خدمت میں یہ گفتگو ہوگی۔ تو فقہ اہل بیت کے مطابق اس میں ہم بتائیں گے کہ فقہ اہل بیت میں اگر کوئی شخص طلاق دینا چاہتا ہے اپنی بیوی کو تو اس کی کیا شرائط ہیں۔ اگر وہ شرائط موجود ہوں تو طلاق ہوگی، اور اگر وہ شرائط پوری نہ ہوں تو طلاق واقع نہیں ہوگی، چاہے جو جتنی مرضی ہے وہ لفظ طلاق کو تکرار کر لے۔ ان شرائط کو ہم گنتے ہیں، 8 شرائط ہیں طلاق دینے کے لیے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ طلاق دینے والا جو ہے، یعنی شوہر جس کا نکاح ہوا ہے، وہ بالغ بھی ہو اور عاقل ہو۔ بالغ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی شرعی بلوغت حاصل کر چکا ہو، 15 سال کا ہو، چاہے اس کو دوسری علامات کے مطابق بالغ قرار دیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی بچے کا ولی نے نکاح کر دیا ہو اور ابھی وہ بالغ نہیں ہوا ہے، نکاح تو اس کا ہو چکا ہے، تو قبل اس کے کہ وہ بالغ ہو اپنی بیوی کو طلاق وہ نہیں دے سکتا۔ ہاں، ولی جس نے نکاح کرایا تھا ان کے کچھ اختیارات اس سلسلے میں ہوتے ہیں، جیسے کہ نکاح کرنے کا اور پھر طلاق کا بھی، لیکن خود بچہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ عاقل ہونا چاہیے۔ اگر عقل مند ہے، جس کو معاشرہ عقل مند قرار دیتا ہے، میڈیکلی بھی فٹ ہے، میڈیکلی عقل مند قرار دیا گیا ہے، تو وہ اپنے طلاق دے سکتا ہے۔ جبکہ ہمارے پاس ابھی ایسے کیس بھی آئے ہیں، پچھلے ہفتے ہی ایک کیس آیا ہے کہ ابھی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس بندے کا عقل 30% رہ گیا ہے، 30% کام کر رہا ہے۔ وہ ایک نیرو سرجن اور نیرو فزیشین کے پاس اس کا آنا جانا ہو رہا ہے، اور اس کی دوائی علاج چل رہا ہے، اور ڈاکٹر کے مطابق وہ اس کا دماغ کام بھی نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر سے ہو کر آیا ہے اور گھر آ کر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ اب وہاں بعض موجودہ علماء جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو گئی ہے، اور اس طرح ایک جو شرعی نظر سے کام نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ ہو گیا ہے۔ پس دوسری شرط یہ ہے کہ عقل مند ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اپنی مرضی سے یہ کام کر رہا ہو۔ کتنی دفعہ یہاں معاشرے میں جبر کی وجہ سے بھی طلاقیں دلوائی جاتی ہیں، پکڑ کے رکھتے ہیں کہ طلاق دے تو چھوڑیں گے، نہیں تو نہیں۔ ایسی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ 100 مرتبہ ہی وہاں طلاق دے، حتیٰ لکھ بھی دے
تو بھی وہ طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. طلاق اپنی مرضی سے اور فری ول کے ساتھ ہو سکتی ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ مذاق یا غصے کی حالت میں نہ ہو، نشے کی حالت میں نہ ہو. طلاق دینے والا نہ تو غصے میں ہو، نہ ہی نشے میں ہو، نہ ہی مزاح کے انداز میں یا ڈرامہ کر رہا ہو. ہاں، جیسے کہ بعض ڈراموں میں یہ بھی ہوتا ہے، ممکن ہے کہ میاں بیوی کام کر رہے ہیں اور وہاں کوئی ایسا سین ہے، ایسا منظر ہے جس میں طلاق کا بیان موجود ہوتا ہے، تو ایسی طلاق کیونکہ سنجیدگی میں نہیں ہے، اس لیے یہ طلاق بھی واقع نہیں ہوگی. ہمارے ہاں نشے کا بھی بہت رواج ہے اور اکثر نشئی اپنی ضرورتوں اور اپنی خاص قسم کی کیفیت میں یہ کام کر لیتے ہیں. اس صورت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. اور غصہ تو ایک عام چیز ہے. اکثر طلاقیں اور اکثر کیسز جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ غصے کے ہوتے ہیں. لوگ غصے کی حالت میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے، جبکہ طلاق ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو اس طرح غصے کی حالت میں شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، اور شریعت بلکہ اس کے کیے ہوئے کام کو باطل قرار دیتی ہے کہ یہ طلاق دینا نہ دینا برابر ہے. اس طرح کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی. چوتھی شرط، یہ بھی بہت مہم شرط ہے جس کو لوگ اگنور کرتے ہیں اور توجہ ہی نہیں دیتے، وہ یہ ہے کہ خاتون اس وقت جب کہ طلاق کے صیغے جاری کیے جا رہے ہوں ماہواری کی حالت میں نہ ہو، اپنی جو ماہانہ عادت کا سلسلہ ہوتا ہے خواتین میں، اس میں مبتلا نہ ہو، پاک ہو، صاف ہو، تب طلاق جاری کی جا سکتی ہے. ماہواری کے انجام میں طلاق دینا ٹھیک نہیں ہے، اور اگر کوئی دے بھی تو وہ واقع بھی نہیں ہوتی ہے. یقیناً اس کے بارے میں کچھ استثناءات ہیں کہ اگر شوہر دور ہے یا ایسے ہے کہ بھائی ایسے حالات ہی نہیں ہیں کہ معلوم کیا جا سکے یا اس طرح، تو کچھ استثناء ہیں، لیکن شرط پکی اپنی جگہ پر ہے. اکثر کیونکہ یہ میاں بیوی اکٹھے یا ساتھ ہوتے ہیں یا کہ جب پتہ چلایا جا سکتا ہے تو یہ شرط پوری کرنی ضروری ہے. اگلی شرط وہ بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے لیکن ہے اور شرط، وہ یہ ہے کہ ماہواری سے پاک ہونے کے بعد اور طلاق کے صیغے جاری کرنے کے ٹائم تک اس درمیان میں میاں بیوی کا آپس میں میاں بیوی والا تعلق قائم نہ ہوا ہو، مباشرت نہ ہوئی ہو، مجامعت نہ ہوئی ہو. شرط ہے اگر اس دوران کچھ ایسا معاملہ ہوا ہے تو پھر شوہر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اب طلاق دے. اب اس کو صبر کرنا چاہیے جب تک کہ اگلی ماہواری ہو، ماہواری سے خاتون پاک ہو، پھر جا کر وہ اپنا طلاق کا صیغہ اگر جاری کرنا چاہتا ہے تو کرے. اگلی شرط وہ صیغہ طلاق کا عربی میں اجرا ہے. یہ شرط لگا دی ہے علماء نے اہل بیت کی فقہ کے مطابق، ضروری ہے کہ طلاق کا صیغہ وہ فکس صیغہ ہونا چاہیے جو عربی میں موجود ہے، جیسے انت طالق یا زوجتی فلانہ طالق، یا اور بھی دوسرے جو اس انداز میں کہ انشائیہ طرز اپنانی ہے اس میں، اور صیغہ عربی میں ہونا چاہیے. بس ضروری ہے کہ طلاق سے پہلے کسی عالم کے ساتھ مشورہ کیا جائے تاکہ صحیح انداز میں طلاق کا صیغہ شرعی اجرا کیا جائے. ایک اور شرط بھی ہے اور وہ ہے کہ صیغہ طلاق جاری کرتے وقت دو
عادل گواہ ساتھ ہونے چاہیے، سامنے ہونے چاہیے، طلاق کا صیغہ جاری کرنے والے کے ساتھ سامنے، اور ان کے سامنے یہ طلاق کا صیغہ جاری کرے اور وہ اس کے گواہ ہوں، تب جا کر طلاق کا صیغہ جاری ہوگا۔ اب اتنی ساری شرائط کو نظر میں رکھتے ہوئے اور پورا کرتے ہوئے کوئی اگر صیغہ طلاق جاری کرے گا تو اس کا یہ صیغہ طلاق پہلی طلاق شمار ہو جائے گا۔ یہ ابھی اس کی پہلی طلاق شمار ہوگی، اور اس میں بھی رجعت کے ایام شروع ہو جائیں گے، اور اگر اسی طلاق کے دوران تین مہینے تک، 3 طہر تک اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی کو واپس لے آئے، کہے کہ میں نے رجوع کر لیا ہے، میں نے مراجعت کر لی ہے، میری طلاق کل عدم ہے، تو بیوی اس کی اپنی ہے، اور بغیر کسی نئے نکاح کے وہ اپنی بیوی کو واپس لا سکتا ہے۔ اور یہ ایک دفعہ طلاق شمار ہوگی۔ اگر اس کے بعد اسی طرح دوسری اور تیسری طلاق دی گئی تو پھر اس کا ایک پروسیجر اور ہوتا ہے، لیکن عام طلاق کے لیے یہ مسائل ہیں۔ ساتھ ہی اس طلاق کے ضمن میں ایک مسئلہ بیان کرتا جاؤں کہ یہ طلاق کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ بن گیا ہے کہ جس میں لادین لوگوں نے، غیر مذہب کے لوگوں نے ہمارے بعض مسالک کے طریقے طلاق کی وجہ سے وہ لادین لوگ اور غیر مذہب کے لوگ مسلمانوں کے محسن بن بیٹھے ہیں۔ اب پوری دنیا میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے جو عام طریقے طلاق ہے کہ کھڑے کھڑے کوئی بندہ طلاق دے دیتا ہے، مذاق میں 3 طلاقیں کہہ دیتا ہے، 3 اس کو 3 ریوڑیاں دے کر، 3 چھوٹے سے کنکر دے کر کہتا ہے کہ یہ 3 طلاقیں ہو گئیں، اور وہ 3 طلاقیں ہی شمار ہو جاتی ہیں۔ تو اب جو غیر مسلم ہے وہ مسلمانوں کے محسن بننے لگ گئے ہیں، اور مودی جیسے شخص اپنی تقریروں میں وہ کہتا ہے کہ میں نے مسلمانوں پر یہ احسان کیا ہے، میں نے مسلمان عورتوں پر یہ احسان کیا ہے کہ ان کے 3 طلاق کے قانون میں ایسی سزائیں طے کی ہیں تاکہ کوئی بندہ 3 طلاقیں ایک دفعہ نہ دے سکے۔ اور لطف کی بات ہے کہ پاکستان میں بھی اس قانون کی تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ ایسا قانون بنایا جائے کہ کوئی بندہ ایک دفعہ اکٹھے سے 3 طلاقیں نہ دے سکے۔ اور یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے قانون کو انسان غلط قرار دے کر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے انسانوں کے لیے سزائیں طے کر رہے ہیں، جبکہ طریقے اہل بیت کے مطابق اگر کوئی طلاق دے تو اتنی کسی قسم کی اس قسم کے اقدامات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمام کام بہت ہی ٹھیک طریقے سے اور اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے۔ علماء کو پھر سے دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اجتہاد کریں اور مسئلے کو خود حل کریں، اپنے ہاں حل کریں، بجائے اس کے کہ لا مذہب لوگ، لا دین لوگ اور جن کا دین کے ساتھ واسطہ نہیں ہے وہ آ کر ہمارے اسلام کے قوانین میں ایسی غلطیاں پائیں، ایسی خرابیاں پائیں کہ ان کو دور کر کے مسلمانوں کے محسن بنتے پھریں۔ خدا کریم ہمیں راہ اس میں ہمارے 2 سوال ہیں جی۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو آیا طلاق ہو جاتی ہے؟ یہ سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اگر ماں حاملہ ہے، یعنی ماں ہے، سمجھیں کہ حاملہ ہے، وہ بیوی حاملہ ہے اور بچہ اس کے پیٹ میں، تو آیا طلاق ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں انہی شرائط کے مطابق طلاق ہو سکتی ہے، اور طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف اتنا ہوگا
کہ جب تک بچہ پیدا ہو اس وقت تک تمام تر ذمہ داری خرچے کی اپنی اور بچے کی وہ اس طلاق دینے والے شوہر پر ہوگی، طلاق ہو جائے گی۔ جی آیا ماں دودھ پلا رہی ہو تو پھر بھی یہی حکم ہے؟ اس کے لیے بھی بیانی یہی بات چلے گی کہ اگر دودھ پلا رہی ہے تو اس کی مرضی ہے کہ وہ حق حضانت کے تحت بچے کو 2 سال تک ویسے بھی رکھ سکتی ہے، لیکن اس بچے کے تمام تر اخراجات چاہے وہ دودھ دینے کے ہوں یا بچے کو پالنے کے ہوں یا اس کے دیگر اخراجات بھی شوہر سے وصول کر سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔